آداب ناظرین، عالم اسلام اس ہفتے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ عالم اسلام کی اس ہفتے کی اہم سرگرمیوں کے جائزے کے ساتھ میں ہوں تحسین منور۔ عالم اسلام اس ہفتے میں اس بار غزہ پٹی میں اسلامک جہاد کے راکٹ کے جواب میں اسرائیلی فضائی حملے میں 2 درجن کے قریب فلسطینی ہلاک، ایران میں تیل کے نئے ذخائر کی دریافت، عراق میں حکومت مخالف مظاہرے جاری، اسرائیل اور اردن کے درمیان امن معاہدہ ختم، فرانس میں اسلاموفوبیا کے خلاف مسلمانوں نے مارچ کیا، اور ایک امریکی اور ایک آسٹریلیائی پروفیسر کو طالبان کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے افغانستان نے طالبان کے 3 اہم رہنماؤں کو رہا کیا۔ عالم اسلام پر اپنی رائے دینے کے لیے آج ہمارے درمیان ہوں گے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اکیڈمی آف انٹرنیشنل اسٹڈیز کے پروفیسر محمد سہراب صاحب۔ پروفیسر سہراب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے عالم اسلام۔ شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں غزہ اور اسرائیل میں کشیدگی کو لے کر۔ غزہ پٹی پر انتہا پسند فلسطینی تنظیم اسلامک جہاد کے راکٹ داغنے کے جواب میں اسرائیل نے فضائی حملے کیے ہیں۔ غزہ پٹی کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی حملے میں اب تک کم از کم 22 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ درجنوں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فلسطینی اتھارٹی نے اسرائیل کے حملے کی مذمت کی ہے۔ غزہ اسرائیل میں ماحول انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں، یہ رپورٹ دیکھیے۔ غزہ میں فلسطینی تنظیم اسلامک جہاد پر اسرائیلی حملہ۔ اسرائیلی حملے میں اسلامک جہاد کا اعلیٰ کمانڈر بہا ابو العطا ہلاک۔ اسرائیل نے شام میں بھی اسلامک جہاد کے لیڈر کے گھر پر داغے میزائل۔ اسرائیلی طیاروں نے غزہ میں فلسطینی کمانڈر کے گھر پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں کمانڈر بہا ابو العطا ہلاک ہو گیا۔ فلسطینی کمانڈر کی تنظیم نے بہا ابو العطا کے ہلاک ہونے اور اس کے گھر پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کی ایک عمارت میں الصبح دھماکوں کے نتیجے میں ابو العطا کی اہلیہ بھی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ بتایا جاتا ہے کہ زخمیوں میں ابو العطا کے بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس حملے کی گزشتہ کچھ عرصے سے منصوبہ بندی کی جا رہی تھی اور اس آپریشن کی ہدایت بنیامین نتنیاہو نے دی تھی۔ غزہ میں فلسطینی کمانڈر بہا ابو العطا کے جلوس جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کی۔ تنظیم کی جانب سے کمانڈر کی ہلاکت پر اسرائیل سے بدلہ لینے کا یہاں اعلان کیا گیا۔ حماس نے بھی کمانڈر بہا ابو العطا کی ہلاکت پر اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اس جارحیت کا مکمل ذمہ دار ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ کمانڈر ابو العطا کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جانب سے ایک دوسرا حملہ شام میں کیا گیا۔ شام کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی حملے میں کم از کم 6 افراد مارے گئے۔ یہ حملہ شامی دارالحکومت دمشق کی ایک رہائشی عمارت پر کیا گیا۔ دمشق کے علاقے میزا میں واقع عمارت کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ جس عمارت پر حملہ کیا گیا اس میں فلسطینی تنظیم اسلامک جہاد کا ایک اہم کمانڈر اکرم العجوری کی بھی سکونت تھی۔ اسرائیل کی جانب سے داغا گیا تیسرا میزائل دمشق کے علاقے داریا میں گرا۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ پروفیسر سہراب، یہ اچانک ہوا ہے یا بہت ہی پری پلان وے میں ہے؟ کیونکہ کہا ہی جا رہا ہے کہ نیتنیاہو نے اس کی اجازت دی۔ یہ بالکل درست ہے کہ یہ جو ہوا ہے یہ اسرائیل کے اندر جو الیکشن ہوئے اس کے بعد سے اب تک وہاں حکومت نہیں حکومت کی سازی اب تک رکی ہوئی ہے، اور پھر الیکشن کی بات ہو رہی ہے اور طرح طرح کی پولیٹیکل الائنس کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ نیتنیاہو نے، یہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے یہ کرایا ہے، اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، دونوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی جہاد کے راکٹ داغنے کے جواب میں ہوا ہے۔ یہ تو فلسطینینز 30 سے اوپر شہید ہو چکے ہیں، لیکن ایک بھی اسرائیلی زخمی ہے اس کی کہیں سے رپورٹ نہیں آ رہی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ کس طرح کے راکٹ داغے گئے، کہاں سے داغے گئے، کہ اسرائیلی بمبارڈمنٹ تو دکھائی دے رہا ہے لیکن فلسطینینز کی طرف سے جو راکٹ جا رہا ہے وہ دنیا کا کوئی آدمی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ اتنا ان اسیمیٹری ہونے کے باوجود دونوں پارٹی کے بیچ کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ شام کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے اس علاقے کا جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے
اس کو مد نظر دیکھتے ہوئے ملک شام پہ اور دمشق پہ بھی یہ اسرائیلی میزائل سے حملہ کیا گیا آپ ہے. کیا دیکھ رہے ہیں یہ تناؤ ابھی آگے اور بڑھے گا؟ دیکھیے میں یہ مان کے چل رہا ہوں کہ اسرائیل گورنمنٹ کی جو کسی بھی گورنمنٹ کی شروع سے ہسٹری رہی ہے وہ لیجیٹیمیسی گین کرنے کے لیے اس کا وار بہت بڑا ایک انسٹرومنٹ رہا ہے, بہت بڑا اپروچ رہا ہے علاقائی لیول پہ اور ہمسایہ ممالک سے. تو اس وقت نیتنیاہو جس سیاسی کرائسس میں, جس پولیٹیکل کرائسس میں سے دوچار ہے, اس چیز سے لوگوں کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے اپنی پولیٹیکل جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پرمیوٹیشن اینڈ کمبینیشن, جس کو سانٹھ اینڈ گاٹھ کو کرنے کے لیے وہ نیتنیاہو اس کو کرے گا. اور میرا اپنا اندیشہ یہ ہے کہ وہ نیتنیاہو بہت لبنان پر بھی اٹیک کرے گا, ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ کو اور حزب اللہ کے علاقے کو. فلسطینی اتھارٹی کیا اس میں انوالو ہو جائے گی پوری طریقے سے؟ دیکھیے فلسطینین اتھارٹی انوالو تو نہیں ہے, لیکن فلسطینین اتھارٹی آن پیپر بھی نہیں ہے, بالکل بے بس ہے. اس وقت فلسطینین قوم جتنی بے بس ہے اسی طرح سے فلسطینین اتھارٹی بھی بے بس ہے. اس لیے کہ علاقائی سطح پہ اور بین الاقوامی سطح پہ اسرائیل کو ایک طرح کے کھلی چھوٹ, ایک لائسنس دے رکھا ہے کہ یو ڈیل ود دا فلسطینین ایز یو وانٹ, جیسے تم چاہتے ہو ویسے ڈیل کرو. کوئی مزاحمت سیاسی طور پر بھی اور ڈپلومیسی کے لیول پر بھی مزاحمت نہیں آ رہا ہے اس ہمسایہ ممالک کے طرف سے. چلیے دیکھنا پڑے گا آئندہ ہفتوں میں کیا سرگرمیاں رہتی ہیں وہاں پر دونوں طرف, کیونکہ یہ معاملہ جو ہے ابھی تو کشیدہ ہی ہے. عالم اسلام اس ہفتے میں یہاں وقت مختصر وقفے کا. ایران میں تیل کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں. صدر حسن روحانی نے ملک میں تیل کے نئے ذخائر کی دریافت کو ایرانی عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ قرار دیا ہے. ایران میں تیل کے ذخائر کی دریافت ایسے وقت ہوئی ہے جب وہ اقتصادی پابندیوں کی وجہ سے سخت مشکلات سے دوچار ہے. دیکھیے ایران میں تیل کے نئے ذخائر دریافت, ایران کی معیشت کو ملے گا استحکام. روحانی نے تیل کے نئے ذخائر کو بتایا عوام کے لیے ایک تحفہ. ایران کے صدر حسن روحانی نے اعلان کیا کہ ملک کے جنوبی حصے میں تیل کا نیا ذخیرہ دریافت کر لیا گیا ہے. حسن روحانی کے مطابق ملک کے جنوب مغربی صوبے خوزستان میں دریافت ہونے والی نئی آئل فیلڈ میں 53 بلین بیرل سے زائد خام تیل کے ذخائر موجود ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر تیل کے فروخت کی پابندی کے باوجود مقامی انجینئر اور مزدوروں نے 53 بلین بیرل سے زائد خام تیل کے ذخائر دریافت کر لیے. ایران ملک میں تیل کے نئے ذخائر کی دریافت سے کافی خوش ہے. ایران کے وزیر تیل بیجان نامدار زنگارنیہ کا کہنا ہے کہ تیل کے نئے ذخائر سے ایران کو 32 ارب امریکی ڈالرز کا ریونیو دستیاب ہوگا. ما رو 53 میلیارد بشکه نفت 1% نفت اضافی یعنی 530 میلیون بشکه و اگر با قیمت‌های الان هم بگیریم نزدیک 32 میلیارد دلار ثروت کشور اضافه میشه با هر 1% ضریب بازیافت. واضح ہے کہ ایران کی سب سے بڑی آئل فیلڈ اہواز میں 65 بلین بیرل خام تیل موجود ہے. لہٰذا یہ نئی آئل فیلڈ اب ملک کی دوسری بڑی آئل فیلڈ بن سکتی ہے. ایران اس وقت خام تیل کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کا چوتھا اور قدرتی گیس کے حوالے سے دوسرا بڑا ملک ہے. تاہم امریکی پابندیوں کے باعث ایران حکومت کو توانائی کی برآمد میں مشکلات درپیش ہیں. ایسے میں یہ نئی دریافت ایران کے لیے کافی اہم ثابت ہو سکتی ہے. بیورو رپورٹ نیوز 18 اردو. پروفیسر سہراب, ایران کے لیے بڑی اچھی خبر آ گئی ہے. جو گزشتہ دنوں جس طرح 2015 نیوکلیئر ڈیل کو لے کر بات چل رہی تھی, پھر ایران چاروں طرف سے گھرا ہی ہوا تھا, اس پہ پابندیاں تھیں, یہ تھیں, تو اب یہ جو تیل کے ذخائر ملے جو کہا جا رہا ہے 53 ملین بیرل یا اس سے کچھ زیادہ معاملہ ہوگا اور 24 اسکوائر میٹر کے اندر یہ اس کا رقبہ بھی ہے, تو یہ ایک بہت اچھی خبر ایران کے لیے. یقیناً ایران کے لیے اچھی خبر ہے. اور تیل کے جو ذخائر ہیں وہ صرف کسی ممالک کے دولت کے لیول تک محدود نہیں ہے, اس لیے کہ اس خطے کے جو آئل ہیں وہ ایک طرح کے اس خطے کے جیو پولیٹکس جو ہے, اس خطے کے جو علاقائی پولیٹکس ہے اور بین الاقوامی سیاست پر اثر انداز ہوتا ہے. تو ایران کے اندر جس ایسے وقت میں یہ اس ذخائر کا پتہ چلا ہے, اس سے ہوا یہ اور یہ ہوگا یہ
کہ ایران کا جو اپنا اسٹریٹجک طاقت ہے، اس کو جو نیگوشیٹنگ کرنے کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے، جو لیوریج ہے، جس کو ہم لوگ ڈپلومیٹک لیوریج کہتے ہیں، اس میں اضافہ ہوگا، اور ایران کا جو اس خطے کے جیو اسٹریٹجک پہ جو اثر ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس ایران کے اپنے مقامی انجینئروں وغیرہ کی مدد سے ہی یہ دریافت ہوئی؟ نیچرلی یہ اس وقت ایران پر تاکہ پوری دنیا سے پابندی ہے، کوئی باہر کی کمپنی وہاں آئل میں انویسٹ نہیں کر رہی ہے، البتہ کسی فیلڈ میں انویسٹ نہیں کر رہی ہے، تو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ جو بھی دریافت ہوا ہے وہ ایرانین جو انجینئرز ہیں اور جو وہاں کے سائنٹسٹ ہیں، یہ ان کا بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ آپ کیا لگتا ہے کب تک یہ تیل نکلنے لگے گا ان سے کچھ، یا ابھی اس خالی دریافت ہی ہوئی؟ نہیں، ابھی تو ان لوگوں نے صرف اس کو ڈسکوری کے لیول پر لایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر یہ تیل نکلا ہے وہاں پر تیل کی جو آئل کی جو لیول ہے بہت اوپر ہے، یعنی بہت زیادہ ڈیپتھنس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک منیمم لیول کی جو ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہی ایکسپلوریشن شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے باہر کی ملٹی نیشنل کمپنیز کی انویسٹمنٹ لازمی ہے، اس لیے کہ صرف ایرانی نہیں، اس خطے کے کوئی بھی ممالک ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فلی اپنے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے آئل کا ایکسپلوریشن پابندی کے ہوتے ہوئے تو یہ سب نہیں ہو پائے گا۔ دیکھیے ایران کس طرح سے نیگوشیٹ کرتا ہے، اور پابندی ٹھیک ہے مغربی دنیا سے ہے، چائنا کے ساتھ تو نہیں ہے، روس کے ساتھ نہیں ہے، بہت سارے کمپنی ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے، اب یہ منحصر کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مستقبل میں کس طرح کے ایران کے تعلقات سامنے آ رہے ہیں علاقائی ممالک سے اور بین الاقوامی ممالک سے، اور کس طرح کے انویسٹمنٹ پہ یا پابندی پہ اگر کوئی کمی آ رہی ہے تو ایران کو یقیناً موقع ملے گا کہ ملٹی نیشنل کمپنی کو دعوت دے اور ایک کمرشیل ایکسپلائٹیشن پر جائے۔ چلیں ایران سے عراق کی جانب چلتے ہیں۔ عراق میں حکومت مخالف مظاہرے جاری ہیں۔ حکومت کی جانب سے قبل از وقت انتخابات کرانے کی تجویز بھی مظاہرین نے مسترد کر دی ہے۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ بدعنوان سیاستدانوں کو عہدے سے برطرف کیا جائے، جبکہ امریکہ نے عراق میں قبل از وقت انتخابات کرانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ عراق میں بدعنوانی، بے روزگاری اور بنیادی سہولتوں کے فقدان کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین ارباب اقتدار کی جانب سے کوئی متبادل تجویز قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ مظاہرین نے قبل از وقت انتخابات کی تجویز بھی مسترد کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قبل از وقت انتخابات کرانا مسئلے کا دائمی حل نہیں ہے، کیونکہ تقریباً پورا نظام چوپٹ ہو گیا ہے اور اس میں اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ بدعنوان سیاستدانوں کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اس بیچ امریکہ نے عراقی حکومت پر زور دیا ہے کہ احتجاج کرنے والے مظاہرین کے خلاف طاقت کا استعمال ترک کیا جائے، انتخابی نظام میں اصلاحات متعارف کرائی جائیں اور ملک میں قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں۔ اس بارے میں وائٹ ہاؤس نے بیان جاری کیا ہے، جسے پیر کو بغداد میں امریکی سفارتخانے کی ویب سائٹ نے شائع کیا۔ عراق میں کئی ہفتوں سے جاری حکومت مخالف مظاہرے میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی اور جھڑپوں میں 300 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراق کی پارلیمانی انسانی حقوق کمیٹی نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ مہینے شروع ہوئے حکومت مخالف مظاہروں میں 300 سے زائد افراد ہلاک جبکہ 15,000 زخمی ہوئے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ایک اور خبر اسرائیل اور اردن کے حوالے سے ہے کہ اسرائیل اور اردن کے درمیان امن معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کیا ہے۔ معاہدے کے ختم ہونے کے بعد اب اسرائیل کے کسانوں کا اردن میں داخلہ بند ہو گیا ہے۔ اسرائیل اردن امن معاہدہ ختم، اسرائیلی کسانوں کا اردن میں داخلہ بند۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے معاہدے میں توسیع سے کر دیا انکار۔ اردن کے شاہ عبداللہ دوئم نے اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کیا ہے جس کے تحت اسرائیلی باشندوں کو اردن کے بارڈرز کے اندر واقع دوسری سرحدی علاقوں تک رسائی حاصل تھی۔ سن 1994 میں طے پائے امن معاہدے کے تحت اسرائیلی کسانوں کو اردن کے دوسری سرحدی علاقوں تزوفر اور بقورہ میں کاشتکاری کرنے کی اجازت تھی۔ اس امن معاہدے کے تحت دی گئی زمین کی لیز کی میعاد 25 برس تھی، جو 10 نومبر 2019 کو مکمل ہو گئی۔ اتوار کو لیز کی میعاد ختم ہوتے ہی اردن کے بادشاہ عبداللہ نے اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ عبداللہ نے پارلیمانی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زمینوں کے ہر ایک انچ پر ہماری مکمل خود مختاری نافذ کی جائے گی۔ لیز کی میعاد ختم ہونے کے بعد اردن اسرائیل کی سرحد پر واقع گیٹس کو بند کر دیا گیا اور اسرائیل کے کسانوں کو اردن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ برس سے اردن کے بادشاہ عبداللہ نے اعلان کر دیا تھا کہ ان کا زمین کی لیز کی میعاد بڑھانے کا کوئی منصوبہ نہیں۔
इस ऐलान को उर्दून और इसराइल के दरमियान खराब होते ताल्लुकात की अलामत के तौर पर देखा गया था। शाह अब्दुल्ला के इस ऐलान के बाद इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वो पुरुम्मीद हैं कि वो इस लीज की मुद्दत में तौसी करवाने में कामयाब हो जाएंगे, ताहम वो ऐसा करवाने में नाकाम रहे। ये मुआहदा इसलिए भी काफी अहम था कि उर्दून उन 2 अरब ममालिक में से एक है जिन्होंने आज तक इसराइल के साथ कोई अमन मुआहदा किया है। इस मुआहदे के तहत सरहदी इलाकों तजूफर और बकूरा इलाकों पर उर्दून की मिल्कियत तस्लीम की गई, ताहम इसराइली बाशिंदों को आइंदा 25 बरसों के लिए ये आज़ादी दी गई कि वो इन इलाकों को अपनी ज़ेरे इस्तेमाल ला सकते हैं। इसराइल के किसानों ने उर्दून के फैसले की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वो कई दहाइयों से इन इलाकों में काश्त कर रहे थे। इसराइल और उर्दून के दरमियान सन 1948 से सन 1994 तक जंग लड़ी गई, जिसके बाद सन 1994 में जंग के खात्मे के साथ ही एक अमन मुआहदा किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की कुछ मुख्तसर मगर अहम खबरों पर। न्यूज़ इन ब्रीफ। गजा में शदीद झड़पों के बाद इजराइल और इस्लामिक जिहाद में फायरबंदी। इस्लामिक जिहाद के तर्जुमान के मुताबिक मिस्री सालसी में तय पाने वाले मुआहदे के बाद जंगबंदी पर अमल जुमेरात की सुबह से शुरू कर दिया गया। हालांकि फायरबंदी के बाद भी इजराइल की जानिब से हमले किए गए। गजा की इस्लामिक जिहाद तंजीम और इजराइल के दरमियान हुए सीजफायर मुआहदे का इजराइल के लोगों ने खैर मकदम किया है। इजरायली शहरियों का कहना है कि वो इस समत में पेशरफ्त की हिमायत करते हैं। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, ताहम गजा की जानिब से हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने से भी गुरेज नहीं करेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात। इस मुलाकात का मकसद नेटो इत्तेहादियों के दरमियान बढ़ती हुई नाइत्तेफाकी को दूर करना था। इस मौके पर ट्रंप ने अपने तुर्क हममनसब की तारीफ की। कुवैत के वज़ीर आज़म शेख जाबिर मुबारक अल हमद और उनकी काबीना ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने उमूर आम्मा के वज़ीर जुनान रमजान के मुस्ताफी होने के 2 रोज बाद ओहदे छोड़ने का फैसला किया। मिस्र में तेल की एक पाइपलाइन में लगने वाली आग की जद में आकर 6 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया मिस्री सूबे अल बुहैरा के शहर इताई अल बारूद में पेश आया। मिस्री वजारत सेहत के मुताबिक हादसे में 16 अफराद जख्मी हो गए। इंडोनेशिया के जजीरे सुमात्रा में एक पुलिस स्टेशन पर खुदकुश हमला किया गया। इस हमले में 6 अफराद हलाक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। शाम में पीर के रोज 3 कार बम धमाके हुए। ये धमाके शुमाल मशरकी शाम के शहर किमशैली में हुए। इन धमाकों में कम से कम 6 अफराद हलाक हुए। तुर्की की हिमायत याफ्ता शामी फोर्सेज और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के दरमियान पीर को शुमाल मशरकी शाम के तल तिमर शहर के बाहर झड़पें हुई। कुर्दों ने तुर्क फौज पर जंगबंदी का इल्जाम लगाया। शुमाल मशरकी शाम में तुर्की की फौज को बरहम लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। इलाके के बरहम लोगों ने पेट्रोलिंग कर रही फौज पर फेंके पत्थर। शाम में मौजूद अमेरिकी फौजियों को मशरकी शाम में दहशतगर्द तंजीम दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए फिर से तैनात किया गया है। इस बात की जानकारी अमेरिका के एक सीनियर कमांडर ने दी है। शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेज एसडीएफ के एक आला कमांडर ने मुतनब्बे किया है कि दाइश के जरिए मगरबी ममालिक को निशाना बनाया जा सकता है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने 2015 में हुए न्यूक्लियाई मुआहदे को बचाए रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है ताकि गैर ममालिक से हथियारों की खरीदो फरोख्त का मौका मिल सके। ईरान ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया था कि ईरान के एक मकाम से इंस्पेक्शन के दौरान यूरेनियम के नमूने मिले। पाकिस्तान के जुनूबी सहराई इलाके के मुख्तलिफ मकामात पर आसमानी बिजली गिरने से कम 27 अफराद हलाक हो गए। आसमानी बिजली मूसलाधार बारिश के दौरान गिरी। बांग्लादेश में बुध के रोज 2 ट्रेनों के तसादुम के नतीजे में कम 16 अफराद हलाक हो गए जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। लेबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। एहतजाजियों ने अवाम से सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की अपील की है। मुत्तहदा अरब अमारात में इस हफ्ते हुई मसनूई बारिश की वजह से आम जिंदगी दरहम बरहम हो गई। महकमे मौसमियात मसनूई बारिशों के लिए ऑपरेशन चला रहा है। फ्रांस में इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुसलमानों ने मार्च किया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस समेत कई दीगर शहरों में हजारों अफराद ने मार्च किया और अपनी नाराजगी का इजहार किया। देखिए रिपोर्ट।
फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में हजारों अफराद ने यूरोप में मुसलमान आबादियों को इस्लामोफोबिया के तहत हदफ बनाए जाने के वाकयात के खिलाफ मार्च किया। साथ ही मुल्क के कई दीगर शहरों में भी हजारों अफराद सड़कों पर निकले और इस्लामोफोबिया के खिलाफ मार्च किया। इतवार को हुई शदीद बारिश के बावजूद हजारों मुसलमान अपने घरों से निकले और मार्च में शिरकत की। मार्च में शामिल शुरका ने इस अम्र पर तशवीश का इजहार किया कि मुसलमानों को शिद्दत पसंद रवैयों का सामना करना पड़ता है। शुरका ने कहा कि हम पूरी तरह इस मुआशरे में खुद को जम महसूस करते हैं, लेकिन हमें शिद्दत पसंदी का सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि इन्हें नौकरी के लिए इंटरव्यू से लेकर किसी भी फ्रांसीसी रिवायती अमल का हिस्सा बनने तक हर जगह अपना नाम तब्दील कर लेने के लिए कहा जाता है। IFOP की एक नई जायजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हर 10 में से 4 मुसलमान समझते हैं कि उनके साथ मजहब की वजह से तफरीक की जाती है। वाज़ेह है कि फ्रांस में मुसलमानों पर हमले कोई नई बात नहीं रहे हैं। हालिया दिनों में यके बाद दीगरे ऐसे वाकयात के सबब ही मुसलमानों ने इस मार्च का एहतमाम किया है। गुज़िश्ता माह 2 मुसलमान शहरी गोलियां लगने से शदीद जख्मी हुए थे। इन पर यह हमला ऐसे वक्त किया गया जब वो फ्रांस के जुनूब मगरबी इलाके में एक मस्जिद से बाहर आ रहे थे। फ्रांस की क़दामत पसंद सीनेट ने एक बिल में तरमीम मंजूर की है जिसके तहत मुसलमान खवातीन को नकाब के साथ अपने बच्चों के स्कूल के बैरूनी दौरों में साथ जाने से रोक दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर सोहराब, इस्लामोफोबिया सिर्फ फ्रांस में नहीं, यूरोप में नहीं, मतलब मगरबी ममालिक भी जो है इसके शिकार हैं, हमारे मुल्क भी, हमारे एशिया, ये सब जगह इस्लामोफोबिया, क्योंकि मीडिया ने मुसलमानों की एक ऐसी तस्वीर पेश कर दी, एक परसेप्शन जो है वो इस तरह का बन गया है, जो मजलूम है उनसे भी लोग डरने लगे। बहुत अच्छा आपने कहा कि किस तरह से मीडिया ने इस्लाम को और मुसलमानों को फ्रेम किया है, किस तरह से इमेज बिल्डिंग का काम किया है और किस तरह से इस कम्युनिटी को डेमोनाइज किया है, यानी एक तरह के इसके खिलाफ फोबिया पैदा किया है, यानी इसको एक नॉर्मल रिलीजन एंड एक फॉलोअर्स के शक्ल में इसको एक तरह के डरावना और एक तरह के शैतानी शक्ल में इसको पेश किया है। और जिसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में, और बदकिस्मती से सब अनासिर हमारे यहाँ भी आ गए हैं, वो इस्लाम को और मुसलमानों को एक सोर्स ऑफ एक फोर्स, एक डार्कनेस का, ये उस तरह की फोर्स के तौर पर देख रहे हैं जो इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट बना हुआ है। दूसरी अहम बात यह है कि इसी मीडिया ने उसी का दूसरा सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि इसी मीडिया ने इस्लाम को और मुसलमानों को और इसके तमाम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करके सिक्योरिटाइज किया हुआ है, यानी इसको पेश किया है कि किस तरह से ये सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, किस तरह से ये थ्रेट बना हुआ है, आम इंसान का थ्रेट बना हुआ है, उसके शनाख्त का थ्रेट बना हुआ है, किसी मुल्क की दिफा के लिए थ्रेट बना हुआ है। तो इस रिलीजन को, इस कम्युनिटीज को एक सिक्योरिटाइज के फॉर्म में दिया गया है और नतीजा ये हो रहा है कि एक ग्लोबल लेवल पर, इलाकाई लेवल पे एक तरह के बाइनरी रिलेशनशिप, यानी वो रिलेशनशिप इस्लाम वर्सेज अदर्स जो मुखालफत के बुनियाद पर कायम हो रही है, और इसके वजह से जो दोनों में, दो इस्लाम वर्सेज अदर्स, इस्लाम एंड दो जो दीगर लोग हैं, उनके बीच खाइयां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस खाई को पाटने की जरूरत है, मेरे ख्याल में जाहिर सी बात है। और ये इस तरह की जो एहतजाजी रैलियां वगैरह होंगी, उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने खलूस से, अपने अखलाक से, अपने फितरी बात है, फितरी बात है, आप अपने आप को एक बेहतरीन तरीके से पेश करने के अलावा कोई इसका हल नहीं है। हाँ। लेकिन अगर कोई एहतजाज कर रहा है तो उस डेमोक्रेटिक राइट में उसका एहतजाज करने का हक भी है, लेकिन बैक वक्त अपने आप को पेश करना है कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई ओन, मैं आई हैव राइट टू रिप्रेजेंट माई सेल्फ। देखो, मैं मुसलमान हूं और मैं इस्लाम का फॉलोअर हूं और यही इस्लाम है और यही इस्लाम है जो तो पीस की बात करता है, सलामती की बात करता है। इस नुमाइंदगी के हक को मुसलमान अपने हाथ से न जाने दें और इस पर मुस्तहकम रहें। आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान की तरफ, जहां तालिबान, जो इसने भी इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान ने तालिबान के 3 अहम रहनुमाओं को रिहा कर दिया है। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने मंगल को ऐलान किया कि 3 तालिबान लीडरों को रिहा कर दिया गया है। इनकी रिहाई का मकसद एक अमरीकी और एक ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर को तालिबान के चंगुल से आजाद कराना है। अफगानिस्तान की अशरफ गनी हुकूमत ने 2 गैर मुल्की प्रोफेसर्स के बदले अनस हक्कानी समेत 2 सीनियर तरीन तालिबान लीडरों को रिहा कर दिया। रिहाई पाने वाले रहनुमाओं में अनस हक्कानी, हाजी मलिक और हाफिज रशीद शामिल हैं, जिन्हें 2014 में अहम कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
انس حقانی کمانڈر سراج الدین حقانی کا بھائی ہے. اس کا شمار حقانی نیٹ ورک کے سرکردہ رہنماؤں میں ہوتا ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کابل میں کہا کہ طالبان لیڈروں کی رہائی کا فیصلہ بہت ہی مشکل تھا، لیکن ہم نے افغانستان کے عوام کے مفادات کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ان لیڈروں کی رہائی کا مقصد طالبان کے ذریعے اغوا کیے گئے ایک امریکی اور ایک آسٹریلیائی پروفیسر کی رہائی کے لیے راہیں ہموار کرنا ہے. طالبان نے 2016 میں امریکی پروفیسر کیون کنگ اور آسٹریلیائی پروفیسر ٹیموتھی وکس کو کابل میں امریکی یونیورسٹی کے باہر سے اغوا کر لیا تھا. دونوں امریکی یونیورسٹی کے اساتذہ تھے. نمایش حس بشر دوستانه دولت ملت افغانستان تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه‌جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیفخانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند به طور مشروط از بند رها سازم. این 3 نفر عبارتند: آجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس جلال الدین. واضح رہے کہ رواں سال جولائی میں امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے افغان صدر اشرف غنی سے خاص ملاقات کی تھی، جس کے بعد 200 سے زائد طالبان جنگجوؤں کی رہائی عمل میں آئی تھی. یاد رہے کہ رواں سال سپٹمبر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کابل حملے کے بعد طالبان کے ساتھ امن مذاکرات منسوخ کر دیے تھے. کابل میں طالبان کے ذریعے کیے گئے حملے میں ایک امریکی فوجی سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے. بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو. عالم اسلام اس ہفتے میں آج کے لیے بس اتنا ہی. دیجیے اجازت اور اگلے ہفتے تک بیدار رہیے، خبردار رہیے. پروفیسر محمد سراف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. شکریہ.